ہمارا جو اس وقت ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کی مردم شماری، بالخصوص کراچی کی مردم شماری کے اوپر اتنے لوگوں کے تحفظات ہیں، لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، مختلف پارٹیاں کیا موقف رکھتی ہیں، یہ آپ نے دیکھا۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہلا رضا صاحبہ کے ساتھ، جو کہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2017 کی مردم شماری کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے، اور آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے۔ کیا 2017 کی مردم شماری کے نتائج کے بعد پیپلز پارٹی اسی نتائج کے ساتھ الیکشن میں جائے گی، حصہ لے گی؟ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2017 کی مردم شماری جو ہوئی تھی اس پہ ہر پارٹی کو اور ایون پبلک کو بھی اس پہ اعتراض ہے، ان کے نتائج پہ جو ہے پرابلم ہے۔ پیپلز پارٹی اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ سب سے پہلے اعتراض پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا تھا، اور اس پر یہ بات کی گئی تھی کہ اسمبلی میں خود موجود تھی، اور یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ جس دن جو ہے سینسس ہو اس دن شہر میں جو بھی آدمی موجود ہوتا ہے اسے گنا جاتا ہے، اور اس کے طریقہ کار پہ بھی ہم نے اعتراض کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جو فارم بھرا جائے اگر وہ کاربونیٹڈ ہے اور اس کی ایک کاپی ہمیں دے دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم خود بھی اس کو کمپیوٹر پہ کسی وقت دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور مثال کے طور پر میرے گھر میں جو سرائکی خاندان اس وقت کام کر رہا تھا وہ یہیں رہ رہے ہیں 18-20 سال سے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کو وہاں پہ گنا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب انہوں نے شناختی کارڈ وہاں کے رکھے ہوئے، یہاں رہے 18-20 سال سے، اور باقاعدہ مطلب ایک خالی پلاٹ پہ وہ رہتے ہیں، اور جھوپڑی وپڑی ڈالی بھی ہے، جگہ بدلی بھی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے وسائل تو وہ کراچی کے ہی استعمال کر رہے ہیں نا، بجلی، گیس، پانی، سب کچھ۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہم نے جب یہ بھی دیکھا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہر سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں، اب میں نام لوں گی کسی پارٹی کا تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے جو شخص جہاں ہے اس کا ٹکٹ دیا ہے اور 2 مہینے کا راشن اور 10,000 روپے دیے ہیں، تو الیکشن کے وقت سارے وہاں چلے گئے، سارے سال یہاں رہتے ہیں، گندم کٹائی پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہاں آ جاتے ہیں، کوئی ان کے گھر ڈیتھ ہو جائے جب چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو مستقل یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں سے سورس آف انکم یہاں ہے ان کی، یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، تو ان کا یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اتنی کچی آبادیاں ہیں یہ سب، تو پھر یہ بات سب لوگوں کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئی تھی اوپر کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن ہم کرا لیتے ہیں، اوپر سے تجویز آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیمپلنگ کی جائے گی اور پھر سے سب ہوگا۔ تو یہ اس الیکشن تک کی بات تھی جو کہ 2018 میں ہوا، اور اب جو ہے وہ سینسس بنتے ہیں، کیونکہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کی جو آبادی 1.5 کروڑ دکھائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، کراچی کی آبادی 2-2.5 کروڑ تو ضرور ہے۔ اچھا ایک چیز 2 کروڑ تو ضرور ہے، اگر 2.5 کروڑ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مختلف جو ادارے ہیں جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کراچی کی آبادی کو، پاکستان سے باہر کے ادارے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مختلف پارٹیاں بھی یہی کہتی ہیں۔ پھر 2017 کے سینسس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ پاکستان کے 5% حلقے کھولے جائیں گے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ 2017 کی مردم شماری صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ چیز آگے نہیں بڑھی، اس کی وجہ؟ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے حکومت نے جو بھی کمیٹی بنائی جس سے کچھ بہتر ہو سکتا تھا، جیسے ریگنگ کے اوپر بنائی تھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، نیب پہ بنائی وہ بھی ایک جگہ کے رک گئی، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور اس وقت جو کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی مسئلہ یہ کہ کراچی، دیکھیں وسائل تو کم ہوتے رہتے ہیں نا، آپ کی زمین وہی رہے گی لیکن پانی جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا، بجلی جو ہے وہ اس کی جتنی استعمال ہوگی وہ اتنی پروڈکشن اس کی کم بھی ہوتی جائے گی نا، یوٹیلائزیشن اگر ہو رہی ہے، کنزیومرشپ بڑھ رہی ہے، تو وسائل تو کم ہی رہیں گے۔ تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ پوچھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ انفلکس ہے کراچی میں،
اور سرائی کی بیلٹ سے بلوچستان کے تو لوگ آتے بیچارے کام اپنا یہاں سے کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ایون میرا ڈپارٹمنٹ کا ڈرائیور ہے وہ ہب جاتا ہے روزانہ, ہب سے دھر جاتا ہے, اور روزانہ اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح پشاور سے ایک بہت بڑی تعداد, پشاور سے بھی زیادہ پشتون یہاں پہ ہمارے بھائی. تو ایک تو باقی صوبوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. کراچی جہاں پورے ملک کو پالتا ہے وہاں پورے پاکستانیوں کو بھی پالتا ہے. ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی مردم شماری کے اوپر, ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی کی آبادی کیوں کم دکھائی گئی. مطلب آپ عمر کوٹ کو لے لیں, بدین کو لے لیں, ٹھٹا کو لے لیں, وہاں کی آبادی 2000 جو 17 سے پہلے مردم شماری ہوئی تھی اس میں اور آج میں ڈبل سے زیادہ کا فرق ہے. کراچی کی آبادی اتنی کم دکھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس چیز کا الزام لگاتا ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے چھینک کی آواز آ جائے تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی. سینسس جو ہے وہ فیڈرل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور پارٹی فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں, ہمارا اس میں کیا رول تھا, ہمارا اس میں کیا رول تھا, پورا سارا ان کے لوگ تھے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا ان کے پاس گیا, ہم نے تو الگ سے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیہی سندھ کے لوگوں کا جو, اگر آپ عمر کوٹ سے لے کے سب جگہ کی بات کرو تو ان کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ تو ایک مخصوص وقت میں پہاڑ سے اترتے ہیں جب انہیں گرمی زیادہ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ورنہ وہیں رہتے. اور ان کے جو بچوں کی ڈیتھ کا ریشو تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ نومبر دسمبر کے, وہ ان کا پہاڑ سے اترنے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ آتے ہیں مارچ اپریل میں جب پہاڑ پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, بالکل فیڈرل گورنمنٹ ہیں, وہ ان کے منسٹر ہیں. کتنی دفعہ وہ آواز اٹھا چکے ہیں وہاں پہ. وہ تو اس میں بھی آواز نہیں اٹھاتے کہ صرف کراچی ہی کا 1.80 روپے یونٹ کا بڑھا دیا, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے کہ ہمارے آئی لینڈ کے اوپر ایک آرڈیننس نکال دیا جو کہ غیر آئینی ہے. یہ آئی لینڈ ہماری حدود کے اندر ہے, 12 نوٹیکل مائلز کے اندر ہے. کل سے سانپ سونگا ہوا ہے ایم کیو ایم کو, تو آپ ان کی تو بات نہ کریں مجھ سے.